سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو دورہ چین ہے بڑا کامیاب رہا؟ میں تو ذاتی طور پر بالکل ہی نہیں سمجھتا، نہ کوئی پازیٹیو سٹیٹمنٹ اس کی آئی ہے، نہ کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے کہ کس طرح کی پازیٹیو رہا ہے۔ دوسری بات ہے کہ پرائم منسٹر یہاں سے جا رہا ہے اور اس کو وہاں ویلکم کر رہے ہیں ایک ڈپٹی میئر۔ دس از وے ڈاؤن۔ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ کا ڈپٹی میئر آپ کو ویلکم کرے اور وہ آپ کو ریسیو کرے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ہے۔ آل دو اس کو بڑا چڑھا کرنے میں انہوں نے بڑا رول پلے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ملا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی خاص پازیٹیو۔ اب یہ جو آپ نے رسپانس دیا ہے، اس رسپانس سے ہی پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ چین کے دورے کے مسئلے میں بھی پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے پچھلے دنوں جو نیب ترامیم کا جو کیس تھا اس کی ہیئرنگ کے دوران ویڈیو لنک پر آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو اس میں سماعت میں شامل کیا، ہیئرنگ میں شامل کیا، اور اس میں کچھ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے جو پولیٹیکل آپ کے جو ایڈورسریز ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن ہمیں کوئی اس بارے میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میر صاحب بیسیکلی یہ ہے کہ جو لوگ اس جو کرپٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں سے جو لوگ بینیفیشری ہوتے ہیں وہ کبھی ایسے پازیٹیو سٹیپ نہیں لیتے جو اس کی طرف جائیں کہ مسئلہ ریزالو ہو اور بہتر ہو اور عوام کے لیے ہو، رول آف لا ہو، ڈیموکریسی ہو، پارلیمان مضبوط ہو اور اسٹیبلٹی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کی طرف سے نہیں ہے۔ ادروائز ہماری طرف سے تو اس میں ہم نے پہلے دن سے خان صاحب نے کہا تھا، اجازت دی تھی اور ہم سٹیٹمنٹ دے کر چکے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اور ڈائلاگ سب کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ سیز فائر ختم ہو۔ اس پہ سے بارہا ہم نے کر دیا تھا، لیکن آپ نے دیکھا اس کی طرف سے وہ لوگ جو پاور بروکر ہیں ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ نہیں اگر کہا ہے تو میکسم عمران ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں سوائے ایک دو دنوں سے پہلے کی کہ میاں صاحب نے کہا کہ اگر سنجیدگی ہو تو آگے ڈائلاگ ہو سکتی ہے، اس قسم کی ایک سٹیٹمنٹ، لیکن ایز اپ ناؤ کوئی ان کی طرف سے نہیں آیا۔ ہم نے تو کہا ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی۔ تو اگر ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، اور اس تناظر میں کیا تھا کہ خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں معاف کرنے کو تیار ہوں، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر یہ میں بانے کو تیار ہوں، اور جب ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے وہ اگر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو باقی کی طرف سے کیا رکاوٹ ہونے چاہیے؟ رکاوٹ وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں جو بینیفیشری ہے سسٹم کا، جو فارم 47 لے کے۔ اچھا، آپ جن کو بینیفیشری کہتے ہیں سسٹم کے، فارم 47 والے ہیں، اس میں آپ بنیادی طور پہ دو بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کو شامل کر دیتے ہیں، ایک مسلم لیگ نون اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی۔ اچھا، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، بیٹھے ہیں، تو اگر آپ ان سے مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں؟ نہیں، مذاکرات کی میر صاحب واقعی یہ ہے، لیکن ہمیں وہ لمیٹیشنز معلوم ہے کہ اس طرح پولیٹیکل پاور میں آپ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ آپ کر سکتے ہیں، اور ہم اسی پاور میں مطلب ورکنگ ود دا سسٹم دین چینجنگ دا سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہی ہم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی مشورہ دیا کہ ڈائلاگ ہو۔ تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ رول آف لا پہ ہو سب کے ساتھ بات، رول آف لا، آئین کی سپریمیسی پہ بات ہو۔ تو اگر آئین کے سپریمیسی پہ بات آ جائے، رول آف لا پہ آ جائیں، تو اس کے ساتھ اس کو آپ یہ کنڈیشن نہ لگائیں کہ جی یہ آپ کے کنڈیشنز ہوگی کہ نہیں جی فارم 47 اور فارم 45 کی تو بات نہیں ہوگی۔ جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے جس کا جو ریزرویشنز ہو وہ کھل کے ایک دوسرے کو ریزرویشن بتائیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں ریلیف مل گیا، سائفر کیس میں ریلیف مل گیا، اب اگر ان کو عدت میں نکاح والے کیس میں بھی ان کو ریلیف ملتا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ وہ ریلیز ہو جائیں گے، رہا کر دیا جائے گا ان کو؟ میر صاحب ہم نے جو دیکھا ہے تو لا اور قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے جب اس بات پہ آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے کیسز ہو۔ ہم کورٹ میں چلے گئے، کورٹ میں جب نیچے عدت والے کیس میں تھا، کورٹ نے پہلے سے وہ درخواست ڈسمس کر دی تھی 22 والی کہ میں ٹرانسفر نہیں کروں گا۔ ہماری بھی ایسی قسم کی توشہ خانے والے کیسز تھے، وہ عدالت نے ڈسمس کر دی، ہائی کورٹ نے بھی پھر ہمیں ریلیف نہیں دیا۔ اب وہی جج کے سامنے خبر منے کا آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا آپ پہ اعتماد نہیں، اور جج صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا جو ڈیسیجنز ہے وہ متنازع ہو جائے گا، اور وہ واک اوے کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں ہائی کورٹ بھیجتا ہوں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلے ہم کوشش کر رہے تھے، جج صاحب نے کہا میں نے ان کو سنا ہے، ہم بڑے تحمل کے ساتھ سن رہے تھے اور اس امید کے ساتھ سن رہے تھے کہ یہ بہانہ بنا کر کہ کیس کو لٹکایا نہ جائے۔ وہ باہر نکلتے ہیں، پرچہ بھی ہمارے اوپر کراتے ہیں،
جبکہ سب کچھ گالیاں تو انہوں نے نکالی ہے. تو کوئی جو بھی زیادتیاں تو وہ ہمارے ساتھ ہوئی لیکن پرچہ بھی کراتے ہیں. نہیں تو پرچہ جن لوگوں پہ ہوا ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہیں ہے؟ نہیں, ہم میں سے کوئی وکیل نہیں ہے, ایک آدھ اگر وکیل ہوگا, لیکن ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ اندر جا کر کے بیٹھے جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہا تھا, تو اگر کسی نے مارنا تھا تو اندر ہی وہ چپ کروا دیتا, لیکن کبھی ہم نے نہیں کہا. اور ہم سب نے سب کو کہا تھا کہ کائنڈلی آپ اپنے جو ایموشنز ہیں وہ کنٹرول میں رکھے. اور میں آپ کو کہوں 12 مئی کو ایون خان صاحب جب ادھر خود تھے, اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے ایسی باتیں کی گئی تھیں, ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی طرف سے. خان صاحب خود اٹھ کھڑے ہوئے کہ نہیں, کورٹ میں تحمل کا مظاہرہ کرے تاکہ کورٹ جو ریلیف دینا چاہیں وہ دے. اچھا, چھوٹی عید سے پہلے آپ بڑے آپٹمسٹک تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. آپ ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں؟ یہ بڑی عید کے بعد رہائی کا کوئی چانس ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ تو کورٹ سے ہم نہیں ہیں, کورٹ کی طرف تو امید لگائے بیٹھے ہیں میر صاحب. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہ یہ عدلیہ کے لیے بڑا ٹیسٹ کیس ہے. عدلیہ کس حد تک آگے ریلیف دینے پہ تیار ہے, اور عدلیہ اٹ سیلف جو ہے اس کی ریپوٹیشن آن لائن ہے, اس کی انٹیگریٹی آن لائن ہے, اس کی انڈیپینڈنس آن لائن ہے. اتنے عرصہ میں آپ نے رکھا اور ایک کے بعد دوسرا. آج دیکھے سرگودا میں ہمارا پوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب وہاں ہیں, احمد چٹھا صاحب وہاں ہیں, بلال اعجاز صاحب ہیں, یہ سارے MNAs ہیں. اور یہ وہ جا رہے ہیں اور وہ کیس کے بارے میں, اور وہ کہتا ہے جی ہم بیل میں آئے ہیں, عدالت نے ڈیٹ دی ہے, اور آپ کورٹ کے اندر بھی نہ جانے دیں, اور پھر کورٹ بیل کینسل کرے. تو جو لوگ ریلیف لینے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں پھر بھی آپ نہیں چھوڑتے, اگر وہ باغی ہوئے پھر بھی آپ نہیں چھوڑتے. تو ایک رول آف لا کا ایک کنسپٹ تو ہونا چاہیے. اس لیے ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا اسمبلی میں آج, اور ہم نے واک آؤٹ بھی کیا. فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے واک آؤٹ کیا بیکاز دس از وے ٹو مچ. آپ نے کہا مہدی صاحبہ کہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی, دا گڈ تھنگ اس کے اسپیکر صاحب نے اس پہ رولنگ دے دی اور انہوں نے کہا جی میں ریفر کرتا ہوں. سو ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. میر صاحب ہوگا کیا, لوگ گھروں کے اندر فنکشن کرتے ہیں, اس پہ پرچے, اگر اجازت کے ساتھ کرو اس پہ پرچہ کہ اسٹیٹ مخالف بیان ہے. ہم نہیں سمجھتے. لیکن وہ جو نیو یارک میں انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا اس میں جو آپ نے جہاز کے اوپر جو بینر باندھ کے لہرایا, اس پہ تو کوئی کیس نہیں ہوا. دیکھیں وہ امریکہ میں ہوا ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کرتے ہیں اور بڑے لوڈ ہے, اور ساری دنیا خان صاحب کے ساتھ اس بات پہ محبت کرتی ہے کہ جی وہ جیل میں ہیں اور ناحق بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ صرف امریکہ نہیں ہے, ایون سینیٹر نے بھی کہا تھا کہ ہمارا سفیر کو جانا چاہیے, وہ خان صاحب سے موقف تو لے لے کہ وہ کیا ہے. تو امریکن لوگ جو اوورسیز پاکستانی خاص کر یورپ اور امریکہ میں, وہ بڑے اس بات سے جڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے ملک کو دیکھتے ہیں کہ رول آف لا آپ کے پاس ہوگا تو اسٹیبلٹی ہوگی. ابھی ہم نے چائنا کا ذکر کیا کہ آپ کا ڈپٹی میئر آتا ہے, آپ کے ایک نیوکلیئر کنٹری کا وہ ڈپٹی میئر آپ کو ریسیو کر رہا ہے. دیٹ مینس کہ جب آپ خیرات مانگنے جائیں گے تو دس از ہاؤ یو ول بی ڈیلٹ ود. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نریندر مودی کو تیسری مرتبہ پرائم منسٹر الیکٹ ہونے پہ مبارکباد دی. اس نے فوراً جواب دیا, فوراً جس تناظر میں انہوں نے دیا. لیکن مودی کو جس انداز سے, لیکن مودی کے الیکشن سے ایک چیز تو ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اٹس ناٹ اے میٹر کہ جو وہ ان کو مبارکباد دیتے, مبارکباد کے مستحق بھی ہوں گے, لیکن میر صاحب وہاں 96 کروڑ رجسٹر ووٹر تھے, 65 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا, آلموسٹ 2 ملین 20 لاکھ کے پولنگ سٹیشنز ہیں. وہ سب لوگوں نے ووٹ دے کر کے اپنے 528 MNAs کو الیکٹ کروایا, لوک سبھا کے ممبران صاحبان کو, اور 8 گھنٹے میں اس کی کاؤنٹنگ ہوئی, اور کاؤنٹنگ کے بعد ود ان 3 days وہ اوت اٹھاتا ہے. اچھا, آپ کے خیال میں مودی کے تیسری مرتبہ پاکستان کے انڈیا کے وزیر اعظم بننے سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ان کو مبارکباد صحیح دی ہے؟ نہیں, میں تو یہ نہیں سمجھتا. مودی جو ہے ہمارے جہاں تک اس کے پاس ہمارا آرٹیکل 370 کا ایشو ہے, تو انڈیا کے مسلمانوں نے مودی کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن کہ اپنے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. وہ 242 کا مارجن لے سکا, وہ 272 کو ٹچ نہیں کر سکا. بی جے پی کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور واحد پارٹی ہے حامد میر صاحب, واحد پارٹی ہے جس کی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک بھی مسلمان الیکٹ نہیں ہوا. اگر آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تو کیا وہ مودی صاحب جو ہیں ان کو وہ مبارکباد نہیں دیتے؟ دیکھیں حکومتوں کے ساتھ آپس میں تو ہوتا ہے, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ تو کرتے ہیں. مودی نے بھی کال کیا تھا ان کو, ان کا تو ایک اسپیشل ان کے ساتھ ریلیشن ہے, یہ تو الگ بات ہے. اسپیشل ریلیشن کیا مطلب؟ شریف برادران کے ساتھ مودیوں کا اپنا شاید کوئی اٹیچمنٹ ہے, اس لیے وہ آئے بھی تھے, ان کے پاس آئے تھے. تو